کائنات میں اگر سب سے پاورفل شخص کوئی ہے تو وہ سیدہ آمینہ کا شہزادہ ہے. اگر سب سے زیادہ امیر کوئی ہے تو عبداللہ کا لخت جگر ہے. اگر کوئی ایسا شخص جس کے قدموں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو وہ حسنین کا نانا ہے. جس کو خدا نے سب کچھ دیا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا بابا ہے. لیکن تجھے بتاؤں، فتح مکہ کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے. اللہ اکبر. جب لوگوں کی فوجیں اسلام میں شامل ہوئیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے میرے حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں جمع ہوئے. حضور جب تشریف لائے تقریباً 10,000 کا مجمع صحابہ کا تھا. کتنا؟ سارے بولیں کتنا؟ 10,000 کا مجمع صحابہ کرام کا. حضور تشریف لائے. جیسی حضور نے مسجد میں قدم رکھا 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے. 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے. جب 10,000 کھڑے ہوئے نا، نبوت والا چہرہ لوگوں کی طرف پھر گیا. جیسی حضور نے 10,000 مجمع کو دیکھا، حضور کی چیخ نکل گئی. جیسی حضور روئے، صحابہ فرماتے ہیں، خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور اس درد کے ساتھ روئے نا کہ رونے کی آواز حضور کے منہ کی بجائے سینے سے بھی آ رہی تھی. اس درد سے حضور روئے اور حضور نے نماز پڑھائی. اس کے بعد جب لوگ چلے گئے، ابو بکر قدموں میں بیٹھے، کہنے لگے میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہوں، آج تو رونے کا دن نہیں تھا، آج 10,000 کا مجمع تھا آقا، آج تو خوشیوں کا دن تھا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے حضور رو کیوں دیے؟ میرے حضور نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے ابو بکر آج محمد کو ماں آمینہ کی یاد نے رلا دیا تھا. اللہ اکبر. اتنا سنا حضرت ابو بکر بھی رونے لگ گئے. یا رسول اللہ آج ماں کی یاد آئی کس لیے؟ میرے حضور فرماتے ہیں آج 10,000 لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے، میرے دل نے کہا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے پیارے، میرے حضور کی زندگی آپ دیکھتے چلو، کیوں آج روئے ہیں حضور؟ جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے اسی وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے. 6 سال کی عمر شریف کی تھی کہ ماں کے ساتھ آپ والد کی قبر انور پر گئے. کچھ دن ننیحال میں میرے حضور نے گزارے ہیں. 6 سال کی عمر شریف میں میرے حضور ننیحال میں کچھ دن گزار کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں سیدہ آمینہ کی طبیعت خراب ہوئی. بخار کی شدت بڑی، اتنی طبیعت خراب ہوئی آپ سواری پہ بیٹھ نہ سکی. جب آپ نہ بیٹھنے کے قابل رہی، کہنے لگی کہ روکو قافلے والو، اب میں سواری پہ بیٹھ نہیں سکتی. سنیں جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں، سنیں جو ماں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ماں کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور کی زندگی دیکھو پیارے. حضرت آمینہ سواری سے اتری. میرے نبی کی عمر شریف 6 سال ہے. حضور کو سامنے بٹھایا ہے. قافلے والوں نے انتظار کیا. طبیعت بگڑتی گئی. قافلے والے کہتے آمینہ بتا تو صحیح، ساتھ جانا ہے کہ ٹھہرنا ہے؟ اگر ساتھ چلنا ہے تو چلیے، ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے شام قریب آ رہی ہے. اگر رات ہو گئی تو جنگل میں جانوروں کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. ذرا بتا تو صحیح، مکہ شریف بھی دور ہے، مدینہ شریف بھی دور ہے، قریب قریب کوئی بستی نظر نہیں آ رہی ہے. قافلہ ہے کہ جانے کی بات کر رہا ہے، سورج ہے کہ اپنی منزلوں کی طرف روا دوا ہے، اندھیرا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. جب قافلے نے جانے کی بات کی تھی، مجھے بتا تو صحیح 6 سال کے بیٹے کے جگر پہ کیا گزری ہوگی؟ جب قافلے نے چھوڑنے کی بات کی ہوگی تو میرے حضور کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی؟ قافلے نے کہا تھا ایمن ذرا پتہ تو کرو، ہمیں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ خود چلنے کے لیے تیار ہیں. جب ایمن نے اتنا سنا، آنکھ میں ایمن کی آنسو آئے اور چہرہ میرے حضور کا دیکھنے لگ گئی. حضور نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، ماں نے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا بیٹے نے جانے کی اجازت دے دو. اللہ اکبر. جب قافلہ جا رہا تھا کیا منظر تھا اس وقت مقام اغوا کا. کبھی حضور چھپتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. قافلہ چلا گیا، میرے حضور کی نگاہیں ماں کے چہرے انور پہ جا کے تھم جاتی ہیں. اللہ اکبر. ایمن کی موت ایمن دیکھ رہی ہیں. سیدہ آمینہ کی موت کا وقت قریب آیا ہے. ماں ہوا کرتی ہے جو پردیس جا کر کے ماں باپ کو بھول جایا کرتے ہیں. ان سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں پیارے، پردیس پیسہ کمانے جاؤ تمہارا حق ہے، دولت اکٹھا کرو تمہارا حق ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کو فون پہ بات بھی کر لیا کرو، انہیں چہرے بھی دکھا دیا کرو. تم پردیس میں 6 مہینے تک ماں کو فون نہیں کرتے ہو. جب ماں باپ ہم سے آ کے شکایت کرتے ہیں مولانا کوئی تعویذ کر دیں، بیٹے کو 3 مہینے ہو گئے فون نہیں آیا ہے، کہیں کسی نے بیٹے کی نیت تو نہیں بدل دی ہے، کہیں اس کو کسی نے اپنی طرف تو نہیں پھیر لیا ہے. اس وقت کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. پردیس جا کر کے دولت کی چمک
चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि माँ को फोन पे बात करने तक का तुम्हें वक्त नहीं मिलता है। कितने जवानों की कहानी तुम्हें सुनाऊं साहिब, हमने माँ बाप को ऐसे भी तड़पते देखा है, कहते तबीयत खराब है, बेटा है कि आने का नाम नहीं लेता है, मौलाना कोई तावीज कर दो कि बेटा पलट आए। बाप फोन करके कहता बेटे जिंदगी के आखिरी लम्हे लग रहे हैं, तो बेटा फोन करके उधर से कहता है अब्बा मैंने 10,000 खाते में लगा दिए हैं और तुझे शर्म आनी चाहिए, ये बाप तेरे 10,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, 50,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, तुझे क्या लगता है ये तेरे पैसों के लिए जिंदा है, तेरी दौलत के लिए जिंदा है। खुदा की कसम जैसे तुझे खबर मिली थी कि बाप की तबीयत खराब है, 50,000 खाते में ना लगाता, 10,000 टिकट में लगा देता, बाप के कदमों में आके बैठता, दावे के साथ कहता हूँ 20,000 की दवा बाप के चेहरे पे वो खुशी नहीं दे सकती थी जो तेरा चेहरा बाप को खुश कर सकता था। आईसीयू में जाने के बाद भी तेरे बाप को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो तू कदमों में आके बैठ जाता, उसके तलवों को दबाना शुरू कर देता। दावे के साथ कहता हूँ जमाने की दवाई एक तरफ रखी जाए, बेटे का सीना दूसरी तरफ रखा जाए, तू आके बाप के सीने से सीना लगा, कसम खुदा की जो सुकून तेरे बाप को हजारों दवा न दे सकती वो तेरा सीना तेरे बाप को सुकून एक मिनट में दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाते हो, तुम्हें क्या पता माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला है। हाँ दौलत कमाओ जरूरत है तुम्हारी, लेकिन नसीब वाले हैं वो बेटे जिनकी दौलत खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। हाँ अगर तुम्हारे पास कोई जन्नत में जाने का टिकट हो तो मुझे भी दे दो, मैं तुमसे ज्यादा तलबगार हूं जन्नत का, लेकिन याद रखो अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हें कोई भी जन्नत का टिकट नहीं दे सकता। ये मेरी बात याद रखना। क्या कौम का ये अलमिया नहीं है हजरत? पीर कहता है कि 40 जुम्मेरातें आना पड़ेगा तो 42 जुम्मेरातें चक्कर लगा रहे हैं, और बाप कहते बेटे मेडिकल से ये दवा लानी है तो पर्चा देख के आंखों में सुर्खी ला के चेहरा बिगाड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता? आज बाप के 10 रुपए की खांसी की दवा तुझे फौज लगती है? पीर को राजी करने के लिए तू 4-4 हजार की मिठाई लेके जाए तब तेरे कदमों पे फालिज नहीं गिरता? तब तुझे मौत नहीं आती? खुदा की कसम खा के कहता हूं पीर कितना भी बड़ा पीर हो जाए अगर बाप राजी नहीं है तो पीर तो क्या गुंबदे खजरा की जाली पकड़ के मर जा, जन्नत नहीं मिल सकती है। और अगर गुंबदे खजरा ना जा सके बाप के कदम पकड़ के मर जा, अगर बाप राजी है तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है। किसने मिजाज बनाया कौम का ये? हम कहां जाके डूब गए? बाप को 10 मिनट देखने के लिए तैयार नहीं। पीर के घर में 40 जुम्मेरातें चिराग जला, ये दीन दिया तुझे नबी ने। मेरे हुजूर की बारगाह में सहाबी आए, कहने लगे हुजूर जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह जिंदा है। कहा कैसे? कहा हुजूर बूढ़े हो चुके हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया वापस चला जा। कहा मुझे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जब तू आया था तेरे माँ बाप का हाल क्या था? तो कहने लगा हुजूर मैंने रोते हुए छोड़ा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जाके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, अल्लाह तुझे उसी में जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। हमने तो ये दीन पढ़ा था, आज कौन सा दीन हम सीख रहे हैं? हैरत होती है। खुदा के वास्ते माँ बाप से दूर ना होना, माँ बाप से दूर ना होना। ये हल चलाने वाला जिसके नाखूनों में मिट्टी भरी रहती है, हाँ ये गोबर इकट्ठा करने वाली माँ जिसके हाथ में गोबर और मिट्टी लगा रहता है, तुझे पता है अगर ये हाथ उठा देती है ना अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा ज़हरा हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तब दुआएं कबूल हो। नहीं, माँ माँ होती है, अगर गोबर हाथ में लगा के फिर भी बेटे के लिए हाथ उठा देती है अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। रब फरमाता अर्श क्यों हिल रहा है? वो कहता मालिक देख एक बंदी ने माँ ने बेटे के लिए हाथ उठा दिए हैं। कब तू कब तक हिलेगा? कब जब तक इसकी दुआ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक हिलता रहूंगा। रब फरमाता सुन, तूने बाद में देखा है, मैंने माँ के हाथों को पहले देख लिया है और रह गई मकबूलियत की बात तो तूने कहा बाद में है, हाथ इसने बाद में उठाए हैं, मकबूलियत
معصومیت کی ضمانت میں نے ماں کے ہاتھوں کو پہلے عطا فرما دی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم ماں کو؟ اگر وہ 5 وقتہ نمازی ہوگی تب دعائیں قبول ہوں گی؟ جانتے ہو فرمایا گیا ایک طرف 70 ولی بیٹھ کے بد دعا کرتے ہیں اور دوسری طرف تنہا بیٹھ کے ماں بیٹے کے لیے دعا کرتی ہو۔ فرمایا گیا اللہ 70 ولیوں کی ٹال دے گا لیکن بیٹے کے حق میں ماں کی، بولے ماں کی، اور زور سے ماں کی نہیں ٹالے گا۔ کیا یہ ہوتا نہیں ہے؟ آج کہتے ہیں ماں کے انتقال کے بعد بندہ کہتا ہے کہ ذرا ماں کی شان میں شعر پڑھ دو، کوئی شعر پڑھا جائے نا تو بھی نوٹ چلتے ہیں، پھر نوٹ چل رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہا مجھے ماں سے بڑا پیار تھا۔ میں اس بات کا منکر نہیں کہ نعت پڑھنے والوں کو پیسے نہ دو حضور کی سنت ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا کڑوی سچائی کہہ رہا ہوں۔ ہم نے 10-10 ہزار کھڑے ہو کر کے نعت ایسے لوگوں پہ پیسے لٹائے جس نے ماں کی شان میں ایک شعر پڑھ دیا، اس پہ ہم نے 10,000 لٹا دیے۔ کبھی ماں کو سامنے بیٹھا کہ تو نے 10,000 کی گڈی لے کے یہ کہا ماں مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب تو گیلے میں لیٹتی تھی مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، یہ کہہ کے کبھی تو نے 1000 ہوا میں اچھالے ماں کے نام پہ، کبھی تو نے یہ کہہ کے ماں کے نام پہ پیسے اچھالے ماں میں طبیعت خراب ہوتی تھی میری تو ساری رات تو جاگ کے گزارتی تھی، کبھی تم نے یہ کہہ کے باپ کے اوپر پیسے لٹائے ابا میری پڑھائی کی فیس میں پیسہ کم تھا تو تم نے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے مدرسے کی فیس بھری تھی، کبھی تم نے باپ پر یہ کہہ کے پیسے لٹائے ابا آج تک تیرے کپڑے کے پیبند ہمیں قابل بنانے کی ضمانت دے رہے ہیں، کبھی تم نے باپ کے سلے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر کے سر پہ اٹھا کے رکھا۔ میں کہتا ہوں جتنے چاہو پیسے لٹاؤ نعت پڑھنے والوں پر، ماں کی شان بیان کرنے والوں پر، لیکن کبھی کبھی ماں باپ پہ بھی پیسے لٹا دیا کرو، کبھی ان کے اوپر بھی نچھاور کر دیا کرو، انہیں لگنا چاہیے میرے بیٹے کو مجھ سے پیار ہے۔ ہاں یہ اہل سنت کا ایک عجیب معاملہ نہیں ہے کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس جاتے ہیں، اور اسی باپ کا جب 40واں آتا ہے تو بیٹا بھیگے بھر میں دسترخوان بچھا دیتا ہے، جب پوچھا جاتا پان بھی رکھا ہے اس میں، سگریٹ بھی رکھی ہے اس میں، کون سی چیز ہے جو آج دسترخوان پہ نہیں، کیوں اتنا اکٹھا کیا؟ تو کہتا مولوی صاحب جتنی چیزیں ہیں میرے باپ کو یہ ساری پسند تھی، نادان تجھے آج باپ کی پسند کا پتہ چلا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا اس کی زندگی میں تجھے اس کی پسند کا پتہ چل گیا ہوتا؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تو کبھی پردیس سے باہر سے آ رہا تھا تو تو نے جب گھر کے اندر کا ارادہ کیا تھا تو تجھے یہ بات کا پتہ تھا میری بیوی کو سیب پسند ہے، میری اولاد کو انار پسند ہے، تجھے یہ تو پتہ تھا میرے بیٹے کو کون سا پھل پسند ہے، کیا تجھے یہ پتہ نہ لگا 20 سال کی زندگی میں کہ تیرے باپ کو کیا پسند ہے؟ تیری بیوی نے 3 سال میں تجھے آ کے بتا دیا اسے کون سا پھل پسند ہے، تو نے 30 سال تک یہ نہ جان پایا کہ تیرے باپ کی پسند کیا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا جب تو پردیس سے آ رہا تھا بیوی کے لیے 200 روپے کلو کے سیب لے کر کے آ رہا تھا، باپ کے لیے 10 روپے کے کیلے لے کے آ جاتا، 20 روپے کا ایسا پھل لے کے آ جاتا جو باپ کو پسند تھا۔ خدا کی قسم بیوی بچوں کے پاس بعد میں جا میں رجانے سے نہیں روکتا، وہ بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پہلے ماں باپ کے پاس جا، ان کی پسند ان کی گود میں رکھ دے۔ سوچ جو تیری بیوی اور بچے ہیں وہ کھا کے اڑا کے پھینک دیں گے، کوئی تجھے دعا دینے والا نہیں ہے، لیکن باپ کی پسند 20 روپے کی لے کر کے جا، اس کی گود میں جا کر کے رکھ دے۔ خدا کی قسم باپ اتنا خوددار ہوتا ہے، ماں اتنی خوددار ہوتی ہے، جب تو اس کی پسند کی چیز اس کی گود میں جا کر کے رکھے گا وہ منہ پہ بعد میں لگاتے ہیں، ہاتھ پہلے اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے مالک میرے بیٹے نے میری پسند کا خیال کیا ہے، میرے بیٹے کو کبھی تنگ دست نہ کرنا، اور تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری محنت سے دولت آتی ہے؟ خدا کی قسم نہ تیری دولت میری محنت سے پیسہ آتا ہے نہ میری محنت سے پیسہ آتا ہے، اگر دولت آتی ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں آیا کرتی ہے۔ کبھی ماں باپ کی بھی پسند دیکھ لیا کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، بس یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور تم سے گزارش کروں گا باپوں سے دکھ برداشت کر لینا۔ میں جانتا ہوں کبھی کبھی اولاد ایسے ایسے تانے دیتی ہے کہ باپ کا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے، جانتا ہوں میں بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو ماں باپ کو تانے دیتے ہیں، لیکن ماں باپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا را برداشت کر لینا، کبھی اولاد کو بد دعا مت دے دینا، بد دعا مت دے دینا، ورنہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے بات تمہیں کوئی اتنا صاف صاف سمجھا کے جائے، لیکن میں آیا ہوں، مجھے معلوم ہے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اتنی رات میں تو کوئی اپنے باپ کی بھی بیٹھ کے نہیں سنتا ہے،
آپ مجھے سننے کے لیے نہیں آئے ہو، خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سننے کے لیے آئے ہو، تو اسے سینے پہ لکھ کر لے کر کے جانا، ورنہ پچھتاؤ گے زندگی بھر، مرنے کے بعد بھی پچھتاؤ گے۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، کبھی اپنی اولاد کو بد دعا مت دے دینا۔ اگر تم نے بد دعا دے دی تو پھر یاد رکھنا تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ ٹالا نہیں جائے گا، ٹالا نہیں جائے گا۔ بنی اسرائیل میں جانتے ہو وہ کتنا بڑا عبادت گزار، ریاضت گزار تھا ایک، ہاں اتنا بڑا عبادت گزار کہ دنوں روزہ رکھتا، پورا دن سجدہ کرتا، نمازیں پڑھتا، اتنا بڑا عبادت گزار، اور ایسا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعا رد نہیں ہوتی تھی، لوگ بڑی عزت کرتے تھے اس کی۔ بنی اسرائیل میں ایک دن اماں آ گئی دروازے پہ، یہ نماز میں کھڑا تھا، ماں نے آواز دی بیٹے دروازہ کھول، تو اس نے سوچا ماں آئی ہے، نفل نماز تو پڑھ رہا تھا، ماں آئی ہے، اس نے سوچا ماں ہی تو ہے، کھڑی رہنے دو، میں نماز پوری کر لوں پھر ماں سے بات کروں گا۔ لیکن ماں تھی، اس نے دیکھا بیٹے نے نیت نہیں توڑی اور میری آواز نہیں سنی، کہنے لگی جا تو اپنی عبادت پہ اتنا ناز کرتا ہے، میں تجھے بد دعا دیتی ہوں، تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تجھے ذلیل نہیں کر دے گا۔ ایک ماں کی بد دعا تھی، سننا، ماں کی بد دعا کا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ اور اس نے کھل کے کہا، یہ کھل کے کہا کہ ذلیل بھی تجھے ایسا نہیں، اس نے کہا اللہ تجھے ایسا ذلیل کرے گا کہ ایک فاحشہ کے ذریعے تجھے اللہ ذلیل کرے گا۔ اس نے کہہ دیا، چلی گئی، سلام پھیرا اس نے، پھر بس کیا تھا، مائی تو تھی۔ اب اتفاق سے سنیں، ایک خاتون آئی جو فاحشہ تھی اور آ کے اس سے کہنے لگی میرے ساتھ گناہ کر، میں اشارتاً بول رہا ہوں میرے ساتھ گناہ کر۔ اس نے کہا نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا تو نہیں کرے گا؟ کہا نہیں۔ وہ نیچے اتری، جو نیچے پڑوسی رہتا تھا نا، اس کے پڑوس میں جو رہتا تھا، تو اس کے پاس گئی، وہ اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا۔ کچھ دن کے بعد اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اسے لے کے وہ بادشاہ کے دربار میں گئی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کے کہنے لگی کہ جسے تو پارسا کہتا ہے، متقی کہتا ہے نا، وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ تو اسے جلال آ گیا، کہا کیا بات کر رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ کا ثبوت؟ کہا اس نے کہا یہ بچہ اس کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچہ اس کا ثبوت ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا غصے میں آ گیا، بات پھیل گئی، لوگ حکم دیا جاؤ اسے اس کی عبادت خانے سے گھسیٹ کے لاؤ۔ لوگ گئے، مارتے ہوئے لائے، مارتے ہوئے عبادت خانے سے لے کر کے آئے بادشاہ کے دربار تک۔ اس نے کہا یار بتا تو صحیح قصور کیا، کیوں مارا جا رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ دیکھ خاتون کھڑی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ خاتون نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اتنی بات کہی اس نے چہرہ دیکھا، دیکھ کے بس چپ رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بول لگی ہے۔ کہا جھوٹ نہیں، یہ جو میری گود میں بچہ ہے یہ اسی کا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا ہے پورے مجمع میں سناٹا، پورا دربار بھرا تھا، لوگوں سے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا پارسا جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، یہ اتنا بڑا پاپی نکلا۔ اللہ اکبر، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے جب اس کی طرف یہ کہا گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا جائے، اس کو قید میں ڈالا جائے۔ جب اتنی بات ہو گئی، عبادت خانہ بھی توڑ دیا گیا، تیاری قید کی ہونے لگی۔ بادشاہ کہنے لگا کچھ کہو گے اپنی صفائی میں؟ اس نے کہا صفائی میں کچھ نہیں کہنا ہے، بس میں جانتا ہوں یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ کہا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ اکبر، جب اتنا کہا ثبوت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون ثبوت ہے؟ تم کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس عابد نے دیکھا بچے کی طرف، کہا یہ میری بے گناہی کا ثبوت یہ بچہ ہے۔ کہا یہ تو تمہارے گناہ کا ثبوت ہے۔ کہا نہیں، یہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی گئی۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بچے کے پاس گیا جو بچہ اس ماں کی گود میں تھا۔ اللہ اکبر، بچے کے سینے پہ جا کے ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا بچے تو بتا کیا میں اس عورت کا مجرم ہوں؟ کیا تو میری ناجائز اولاد ہے؟ جیسے اتنا کہا تھا، اس کے ہاتھ رکھتے کی بچہ بول پڑا، کہا بادشاہ یہ مجرم نہیں ہے، گناہ اس نے نہیں کیا بلکہ گناہ اس نے کیا ہے جس نے الزام لگایا ہے۔ اتنا سننا تھا، بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یار تو اتنا بڑا پارسا ہے، اب تو ہمیں معاف کر دے، مگر بتا تو صحیح اگر اتنا بڑا پارسا ہے تو یہ تیرے ساتھ کس لیے ہوا؟ اس نے کہا قصور تیرا نہیں ہے، قصور مجمع کا نہیں ہے۔ کہا قصور میرا ہے۔ کہا کون سا قصور؟ کہا ایک دن میری ماں میرے دروازے پر آئی تھی، اس نے انتظار
انکار کیا تھا، آواز تھی میں نے نہ سنا، تو اس نے بد دعا دی تھی اللہ تجھے ذلیل کرے گا اور فاحشہ کے ذریعے ذلیل کرے گا۔ کہ بادشاہ قصور تیرا نہیں ہے، قصور میرا ہے، اگر اس دن میں نے ماں کو عزت دی ہوتی آج خدا مجھے ذلتوں کے یہ دن نہیں دکھا سکتا تھا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ۔ اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، ہاں ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، یہ یاد رکھنا میری بات۔ ماں باپ سے گزارش ہے کبھی اولاد کو بد دعا نہ دینا، برداشت کر لینا، برداشت کرنا۔ وہ بچوں کبھی ایسی منزل زندگی میں نہ لانا جو تمہارے ماں باپ کی زبان سے ایک جملہ بھی نکلے۔ حیرت نہیں ہوتی ہے، پیر صاحب کے پاس گئے، برکت نہیں ہے، پیر بھی نہیں پوچھتا اماں ابا کا کیا حال ہے، ہاں وہ بھی نہیں پوچھ رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ اب پیر رہ گئے کام کے۔ میں تو صاف کہتا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ کئی سارے پیر بھی ناراض ہیں مجھ سے، میں نے کہا ہونا ناراض ہو جاؤ، بس یہ تمنا ہے مدینے والا پیر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں دکانداری والا پیر نہیں، مدینے والا پیر راضی رہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جن کی دل پہ نظریں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہیں بس جن کی دل پہ نظریں ہوتی ہیں۔ ہاں اب تو بس یہ ہے کہ سب شیر کی کھال میں چل رہا ہے، مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے، چل رہا ہے، چلیے چل رہا ہے، مگر خدا کے واسطے میں کہتا ہوں کہ 1000 خطیبوں کی تقریروں سے اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ایک پیر اگر اصلاح پہ آ جائے تو اصلاح ہو جائے گی۔ اگر وہ مرید سے یہ کہتے میرے ہاتھ چومنے کے لیے جب آئے نا تو پہلے گھر سے ماں کے ہاتھ چوم کے آنا، تو خدا کی قسم 10 تقریروں پہ یہ جملہ بھاری ہو جائے گا اس کا۔ ہاں لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ہی مجسمہ بنا رہا ہوں، لوگ مجھے ہی حجر اسود بنائے رہے، مجھے ہی چومیں۔ ہاں کچھ جگہوں پہ استعلام ہونے لگا، اب تو دور دور سے چوما چاٹی چل رہی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ ہاں چل رہا ہے کہ نہیں؟ اور وہ سجدے کرا رہا ہے، وہ ایک ویڈیو میں آیا وہ سجدے کرا رہا ہے، وہ ایسے کرا رہا ہے۔ ابے جب حضور کو سجدے کی اجازت نہیں تو تیرے جیسے مکار کو سجدے کی اجازت کس نے دے دی؟ بتانا، سجدے کرا رہے، شرم نہیں آتی؟ اور ان کی وجہ سے میرے رضا پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے، ورنہ خدا کی قسم امام احمد رضا کی حقانیت و صداقت تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو بھونکا کرتے ہیں نا، انہی کے کتب خانوں میں جا کے دیکھو تو ساری کتابوں کی بنیاد فتاوی رضویہ نظر آیا کرتی ہے۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا اعلیٰ حضرت کے کارناموں پہ، بس میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے۔ جس کا جو حق ہے وہ دو۔ ماں باپ سے گزارش ہے اولاد کو بد دعا مت دینا۔ میرے حضور کی بات یاد ہے نا، ماں ماں ہوتی ہے، پردیس جاؤ نا تو ماں باپ کو بھولو گے؟ پھر نہیں بول رہے؟ اسکول ہیں اس علاقے میں، اسکول ہیں، پڑھتے بھی ہو، پھر بھی دھڑی بڑھ کی کھوپڑی ہلا رہے ہو۔ اب تعلیم کا دور ہے، اب زبان چلے گی، کھوپڑی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو سر نہ ہلائیے، زبان چلائیے، اگر پوچھا جائے تو منہ سے بولیں، سر نہ ہلائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھیک مانگنے ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں تو بیل ساتھ لاتے ہیں، آتے ہیں نا یہاں پہ، وہ کہتا بارش ہوگی تو یہ کس کا کام ہوا؟ کس کا؟ بولو یار عظیم بھائی، اب بھی نہیں بولو گے؟ کس کا؟ بیل کا۔ اب سر کسی کا ہلے تو سمجھ لینا، یا تو اس کا اس سے قریبی رشتہ ہے یا اس کا اس سے قریبی رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات محفل میں بول کے ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی عزت کریں گے، پردیس جاؤ نا تو ماں باپ سے اتنی بھی دوری مت بنا لینا کہ ماں باپ پریشان ہو جائے۔ او یار یہ تو قبر میں جا کے بیٹوں سے دوری برداشت نہیں کرتے، قبر میں جا کے بیٹوں سے دوری برداشت نہیں کرتے، ہم تو زمین پہ دوری بنا لیتے ہیں ان سے، زمین پہ دوری۔ وہ کہنے لگا کچھ اباؤں پہ بھی تقریر کر دو مولانا۔ میں نے کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہنا ابھی زمین بانٹی ہے میرے ابا نے تو میرے بھائی کو 1.5 بیگھہ تھی، مجھے 1 ہی دی ہے، تو میں نے کہا سر پھوڑ دے باپ کا۔ پھر بتائیے، باپ باپ ہے، وہ مال نہیں تیری جان کا بھی مالک ہے۔
अगर वो चाहे और तेरे बदन से खाल नोच नोच के उतारे तो तुझे इसकी इजाजत नहीं है तू उफ तक कर सके। फरमाया गया अगर बाप तुझे धूप में खड़े होने का हुक्म दे तो ऐसे खड़ा रहे जैसे कोई कटा दाग खड़ा रहता है। इसी में आफियत है। जन्नत में वही जाएगा जिससे बाप राजी होगा और जिससे बाप राजी होते हैं उसी से रसूल पाक राजी हुआ करते। याद रखना मेरी बात। तो परदेश जाके माँ बाप को नहीं भूलना, माँ बाप की इज्जत करना। ये चले गए तो बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। मेरे हुजूर मकाम अफ़ा में बैठे, माँ का प्यार देखो, अल्लाह अकबर। अनोखा ही प्यार होता है माँ का, निराला प्यार माँ का होता है। हजरत उम्मे ऐमन को आवाज दी सैयदा आमिना ने। उम्मे ऐमन जरा करीब आए, सुने बात, सुनने ना। नींद तो नहीं लगी अभी? अगर नींद नहीं लगी तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, बस मैं इंतजार नहीं करूंगा कि नकीब अहले सुन्नत मुझसे कहें कि बस। मैं जब देखूंगा तुम्हारे चेहरे बिस्तर की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं बात ख़त्म कर लूँगा। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, तो हम समझ जाएंगे आपकी बात को। परेशान हो रहे हैं कि भाई है? हाँ, थोड़ा सा तरह बैठ जाइए, बस सुने मेरी बात। माँ का प्यार बड़ा अनोखा होता है। जितने जवान और बच्चे हैं मदरसे वाले बेटो, तुमसे गुजार